الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ دوستو بزرگو، قرآن کریم اللہ کی وہ مقدس کتاب ہے کہ اس میں زندگی کے تمام پہلوؤں کو اور زندگی کے تمام اصولوں کو گھیر لیا گیا ہے، اور ہر چیز قرآن کریم میں کہیں اشارتاً، کہیں کنایتاً، کہیں صراحتاً، کہیں تفصیل کے ساتھ، کہیں اجمالی طور پر بیان کی گئی ہے۔ نماز چونکہ ایمان کے بعد سب سے بڑا اور اونچا درجہ رکھتی ہے، اور نماز کے لیے پاکی شرط ہے، اور پاکی کو آدھا ایمان بھی کہا گیا ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت میں سورہ مائدہ کی ایک ہی آیت کے اندر وضو، غسل اور تیمم کو بیان کیا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین وان کنتم جنبا فاطہروا وان کنتم مرضی او علی سفر او جاء احد منکم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوہکم وایدیکم۔ یہاں تک اللہ تعالیٰ نے 3 چیزیں بیان فرمائی: وضو، غسل اور تیمم۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ نجاست حکمی جو ہے وہ 2 قسم پر ہے۔ ایک بڑی نجاست ہوتی ہے جس کو حدث اکبر کہتے ہیں، اور ایک چھوٹی نجاست ہوتی ہے جس کو حدث اصغر کہتے ہیں۔ حدث اصغر والی ناپاکی سے پاک ہونے کے لیے وضو کرنا پڑتا ہے، حدث اکبر بڑی ناپاکی سے پاک ہونے کے لیے غسل کرنا پڑتا ہے۔ اور وضو اور غسل پانی سے کیا جاتا ہے۔ کہیں ایسا موقع آ جائے کہ اگر پانی موجود نہیں ہے یا پانی کے موجود ہونے کے باوجود آدمی پانی کے استعمال پر قدرت نہیں رکھتا ہے، قادر نہیں ہے، اس کی طاقت نہیں رکھتا ہے، تو اس کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ غسل کے لیے بھی اور وضو کے لیے بھی تیمم کر کے نماز پڑھے اور عبادت کرے۔ سب سے پہلی چیز ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ وضو جو ہے وہ ایسی مقدس چیز ہے، وہ پاکی کا ایسا بڑا حصہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: الوضوء سلاح المؤمن، کہ وضو جو ہے وہ مومن کا ہتھیار ہے۔ جس طرح آدمی کے پاس ہتھیار ہوتا ہے تو دشمن سے مقابلہ کر سکتا ہے، ایسے ہی جب آدمی باوضو ہوتا ہے تو شیطان سے مقابلہ کر سکتا ہے۔ شیطان ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ جب آدمی باوضو اور پاک ہوتا ہے تو شیطان قریب نہیں آتا، اور ہمیشہ باوضو رہنا یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی چلنے کی آواز جنت میں اپنے آگے آگے سنی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت بلال سے پوچھا: بلال، ایسا کون سا عمل ہے تمہارا کہ میں نے جنت میں تمہارے قدموں کی آواز اپنے آگے آگے سنی ہے؟ بلال رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: اے اللہ کے نبی، جب کبھی بھی میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے میں فوری طور پر وضو کر لیتا ہوں، اور اللہ جتنی توفیق دیتا ہے 2 رکعت 4 رکعت تحیۃ الوضو پڑھ لیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا: اس عمل کی برکت سے تم جنت میں بھی دنیا کی طرح میرے ساتھ ہو۔
اس لیے باوضو ہونا ایک بہت بڑی نعمت ہے، بلکہ یہاں تک اللہ کے نبی نے فرمایا ادم علی الطہارتی یوسع علیک رزقک، کہ اگر تم باوضو رہنوں کو لازم پکڑ لو، ہر ہمیشہ باوضو رہا کرو، تو اللہ تعالیٰ تمہاری روزی کو تمہارے اوپر کشادہ فرما دیں گے، روزی کے دروازے اللہ تمہارے اوپر کھول دیں گے۔ بہرحال آدمی کو حتی الامکان جہاں تک کوشش ہو سکے آدمی کو باوضو رہنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ وضو میں 4 چیزیں فرض ہیں جن کے بغیر وضو نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے چہرے کا دھونا، پیشانی کے بالوں سے لے کے تھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک درمیانی حصے کو جو چہرہ کہتے ہیں اس کو دھونا، دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا، چوتھائی سر کا مسح کرنا، آگے کا جو حصہ ہوتا ہے 4 حصے کر کے سر کے آگے کا جو چوتھائی حصہ ہے اتنا مسح کرنا فرض ہے، اور اپنے دونوں پیروں کو ٹخنوں سمیت دھونا۔ یہ وضو میں 4 فرض ہیں۔ وضو کا صحیح اور مسنون طریقہ یہ ہے کہ آدمی جب وضو کرنے بیٹھے تو ذرا اونچی جگہ بیٹھے تاکہ چھینٹے وغیرہ نہ لگے، بسم اللہ پڑھ لے، پاکی کی نیت کر لے، اور اس کے بعد 3 مرتبہ اپنے دونوں ہاتھوں کو گٹوں سمیت دھو لے، کلی کرے، مسواک کرے، ناک میں پانی ڈالے 3 مرتبہ، ناک صاف کرے، اس کے بعد پورے چہرے کو اچھی طرح دھوئے، اپنی داڑھی کا خلال کرے، 1 مرتبہ پورے سر کا مسح کرے۔ چوتھائی سر کا مسح کرنا تو فرض ہے، لیکن 1 مرتبہ پورے سر کا مسح کرنا یہ سنت ہے۔ کانوں کا مسح کرے اور اس کے بعد اپنے دونوں پیروں کو ٹخنوں سمیت دھو لے۔ یہ وضو کا مسنون طریقہ ہے، آدمی کو اس طرح وضو کرنا چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب آدمی سنت کے مطابق وضو کرتا ہے تو آدمی کے جن اعضاء کو وضو میں وہ دھوتا ہے ان اعضاء سے جتنے گناہ ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے گناہ دھل جاتے ہیں۔ جیسے چہرہ دھوتا ہے تو چہرے میں آنکھیں وغیرہ ہیں، آدمی کی آنکھوں سے اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے، کوئی گناہ ہو گیا ہے تو اللہ آنکھوں کے گناہوں کو دھو دیتے ہیں۔ اسی طرح جب کلی کرتا ہے تو زبان سے کوئی بات ایسی نکل گئی ہو جو نامناسب ہو تو اللہ کلی کی برکت سے، مسواک کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس گناہ کو، زبان کے گناہ کو دھو دیتے ہیں اور آدمی کی زبان کو اور منہ کو پاک کر دیتے ہیں۔ مسواک کے ساتھ وضو کرنا تو اتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو نماز مسواک کر کے پڑھی جاتی ہے وضو کے اندر وہ 70 درجے افضل ہوتی ہے اس نماز سے جو بغیر مسواک کے پڑھی گئی ہے۔ اور مسواک کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مرتے وقت مسواک کا اہتمام کرنے والے کو کلمہ نصیب فرماتے ہیں، یعنی اس کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے۔ اور نشہ کرنے والے کے بارے میں یہ فرمایا کہ اس کی سب سے بڑی سزا دنیا میں یہ ہوتی ہے کہ اللہ اس کو ایمان پر موت نصیب نہیں فرماتے، ایمان کے موت کے وقت میں اس کو کلمہ یاد نہیں آتا ہے۔ اس لیے آدمی کو وضو کرنا چاہیے، سنت کے مطابق کرنا چاہیے اور مسواک کر کے وضو کرنا چاہیے۔ وہ روزے کے اندر بھی مسواک کر سکتے ہیں، میں نے عرض کیا تھا روزے میں کسی قسم کا کوئی خلل واقع نہیں ہوتا وضو کے اندر مسواک کرنے سے، کوئی حرج والی بات، بلکہ وضو کا ثواب بڑھ جاتا ہے اور نماز کا ثواب بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جو بڑی ناپاکی ہوتی ہے جس میں آدمی کے اوپر غسل کرنا ضروری ہوتا ہے وہ حدث اکبر کہلاتی ہے۔ غسل کے لیے بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ آدمی کو زیادہ دیر، اگر خدا نہ خواستہ آدمی ناپاک ہو جائے تو آدمی کو زیادہ دیر ناپاک نہیں رہنا چاہیے، الا یہ کہ بھئی رات کے وقت میں آدمی اپنی بیوی سے ملا ہے اس لیے ناپاک ہو گیا، یا یہ کہ اس کو سوتے کے اندر رات کو احتلام ہو گیا، تو حد درجے یہ ہے کہ آدمی فجر کی نماز سے پہلے غسل کر لے اور پاکی کی حالت میں غسل کر کے آدمی نماز پڑھ لے، اس سے زیادہ آدمی کو ناپاک نہیں رہنا چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہر مسلمان کے جنازے میں فرشتے شریک ہوتے ہیں، لیکن جو آدمی جنابت کی حالت میں، ناپاکی کی حالت میں مرتا ہے فرشتے اس کے جنازے میں شریک نہیں ہوتے، فرشتے اس کے جنازے میں شریک نہیں ہوتے۔ اس لیے
یہ کوشش کرنا چاہیے کہ آدمی اگر ناپاک ہو جائے تو آدمی کو جلدی سے جلدی غسل کر لینا چاہیے، تاکہ آدمی میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ایسی بڑی ناپاکی ہے کہ آدمی قرآن پاک کے ہاتھ لگانا تو بہت دور کی بات ہے، آدمی زبان سے ایسی حالت میں جب کہ اس پر غسل واجب ہو قرآن پڑھ بھی نہیں سکتا ہے، قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتا ہے۔ تو اس لیے آدمی کو غسل جلدی کر لینا چاہیے جہاں تک امکان ہو اور جہاں تک ممکن ہو۔ غسل میں 3 چیزیں فرض ہیں، ایک تو منہ بھر کے کلی کرنا، دوسرے ناک کی نرم ہڈی تک الٹا سانس لے کے پانی پہنچانا تاکہ ناک کے اندر تک پانی پہنچ جائے، اور تیسرے اپنے پورے بدن کو پانی سے دھو کے صاف کر لینا اور پاک کر لینا۔ یہ 3 چیزیں غسل کے اندر فرض ہیں۔ غسل کا مسنون اور صحیح طریقہ یہ ہے کہ جب آدمی غسل کرنے کے لیے بیٹھے تو آدمی کو سب سے پہلے اپنے ہاتھ دھو لینا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہاتھوں پر کہیں رات کو ناپاکی لگ گئی ہو اور آدمی کو پتہ نہ ہو، جس برتن میں جہاں پانی وغیرہ میں آدمی کپڑوں وغیرہ کے ہاتھ لگائے گا تو کپڑے بھی ناپاک ہو جائیں گے اگر وہ ہاتھ گیلے ہو گئے اور گیلا ہاتھ ناپاکی کی حالت میں رکھ گیا۔ اس لیے سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو گٹوں سمیت دھو لینا چاہیے، جیسے وضو میں آدمی دھوتا ہے۔ جب یہ دونوں ہاتھ پاک ہو جائیں گے تو پھر آدمی اپنے پورے بدن میں، کپڑوں پہ، پانی میں کہیں بھی ہاتھ ڈالے گا تو پانی کسی قسم کا ناپاک نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے آدمی کو دونوں ہاتھ دھو لینا چاہیے، استنجا کرنا چاہیے۔ جسم پر اگر ظاہری طور پر کہیں ناپاکی لگی ہوئی ہے تو اس کو اچھی طرح دھو کر صاف کر لینا چاہیے، اس لیے کہ اگر ناپاکی بدن پر لگی ہوئی ہے، آدمی نے جسم پر پانی ڈالا تو پانی کے ساتھ بہہ کر دوسری جگہ بھی وہ ناپاکی پہنچ جائے گی، اور بجائے ناپاکی دور ہونے کے آدمی کا جسم اور زیادہ ناپاک ہو جائے گا۔ اس لیے جہاں جہاں آدمی کو شبہ ہو کہ یہاں میری ناپاکی لگی ہوئی ہے، آدمی سب سے پہلے پانی سے دھو کے اس کو پاک کر لے۔ آدمی کو اس کے بعد وضو کرنا چاہیے، اسی طرح جس طرح نماز میں وضو کرتا ہے، یہ بھی مسنون ہے غسل سے پہلے۔ نہ آدمی 3 مرتبہ جو ہے وہ کلی کرے، آدمی یعنی اچھی طرح جو ہے وہ منہ بھر کر کلی کرے، غرارے جس کو بولتے ہیں، منہ بھر کے کلی کرنا کہ منہ کا جو ظاہر کا اندر کا حصہ ہے وہ سارا کا سارا تر ہو جائے پانی سے، اس طرح منہ بھر کے کلی کرنا۔ 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈال لے آدمی، یہ بھی سنت ہے، اور 1 مرتبہ ڈالنا تو فرض ہے، 1 مرتبہ منہ بھر کے کلی کرنا فرض ہے، لیکن 3 مرتبہ اس کو کرنا یہ سنت ہے۔ اس کے بعد اپنے پورے جسم کو سر کے بالوں سے لے کے پیر کے ناخن تک اس طرح دھو کر صاف کر لے، اور پانی اس طرح بہا دے کہ آدمی کے جسم پر کوئی جگہ خشک نہ رہے، اس لیے کہ اگر کوئی جگہ خشک رہ گئی تو آدمی کا غسل ناقص رہ جائے گا اور آدمی ناپاک کا ناپاک رہے گا۔ اس لیے اگر کوئی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے تو آدمی اس کو اتار لے یا اس کو حرکت دے کر اس طرح کے اندر پانی پہنچ جائے۔ بالوں کی جڑوں تک گھنے بال ہیں تو اچھی طرح سر کے بالوں کے اندر بھی آدمی جو ہے وہ پانی پہنچا لے کہ جڑوں میں پانی پہنچ جائے۔ داڑھی گھنی ہے تو داڑھی کے اندر بھی یہ کوشش کرے کہ بالوں کی جڑوں تک آدمی پانی پہنچ جائے۔ جسم کے جو پوشیدہ ایسے حصے ہوتے ہیں جو ملے ہوئے ہوتے ہیں، جیسے آدمی کا پیٹ اور ران ہیں، اسی طرح بغلیں ہیں، اور کوئی ایسی جگہ ہوتی ہیں جہاں پر یہ امکان ہوتا ہے کہ یہ جگہ خشک رہ جائے گی، وہ جگہ اہتمام کے ساتھ آدمی کو دھو کر اور پانی سے تر کر لینا چاہیے تاکہ کوئی جگہ خشک نہ رہے، ورنہ آدمی کا غسل نہیں ہوتا۔ اس طرح آدمی کو غسل کرنا چاہیے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ناپاک رہنا اور پاکی کا اہتمام نہ کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ گزرتے ہوئے ایک قبرستان سے آپ کا گزر ہوا، آپ نے فرمایا 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، ایک کو چغل خوری کی وجہ سے کہ وہ ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر لگایا کرتا تھا، اور دوسرے کو پیشاب سے اور ناپاکی سے اپنے آپ کو نہ بچانے کی وجہ سے اپنے جسم کو اور اپنے کپڑوں کو آدمی وہ پیشاب سے اور ناپاکی سے نہیں بچاتا تھا، اس لیے اس کو عذاب قبر ہو رہا ہے۔ عذاب قبر بہت سخت چیز ہے، اللہ کے نبی ہر نماز کے بعد میں عذاب قبر سے پناہ مانگتے تھے، اس لیے پیشاب سے اور ناپاکی سے اپنے کپڑوں کو اور جسم کو حتی الامکان پاک رکھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ پیشاب کرنے کے بعد میں پہلے پرانے لوگ ڈھیلا استعمال کیا کرتے تھے، اور اس کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ پیشاب کرنے کے بعد میں آدمی کے جسم سے جب پیشاب باہر آتا ہے تو راستے کے اندر کچھ قطرے رک جاتے ہیں، رہ جاتے ہیں کسی وجہ سے،
وہ کھڑے ہونے کی وجہ سے، ذرا چلنے کی وجہ سے، کھانسنے کی وجہ سے، پانی کے ہاتھ لگانے کی وجہ سے وہ رکے ہوئے قطرے آ جاتے ہیں، اور آدمی کہتا ہے کہ صاحب مجھے تو قطروں کی بیماری ہے، قطرے آتے ہیں۔ کوئی بیماری نہیں ہوتی ہے، وہ تو انسانی فطرت ہے، کچھ قطرے رہ جاتے ہیں۔ پرانے بزرگ ڈھیلا استعمال کرتے تھے، تھوڑی دیر پیشاب کرنے کے بعد ڈھیلا لے کے کھڑے ہو جاتے تھے، تھوڑا چل لیا کرتے تھے تاکہ راستے کے قطرے پورے آ جائیں، اس کے بعد استنجا پانی سے دھو کے صاف کر لیا کرتے تھے اور وضو کر کے نماز پڑھ لیتے تھے، کبھی ان کو شکایت نہیں ہوتی تھی۔ آج عام شکایت ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو شکایت ہے کہ صاحب جو ہے وہ قطرے، ہمیں قطرے کی بیماری ہے اور وضو باقی نہیں رہتا اور قطرہ آتا ہے۔ وہ قطرہ اسی لیے آتا ہے کہ ہم پاکی کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتے۔ آج اگر ڈھیلے نہیں ہیں تو اس کی جگہ ٹیشو پیپر ہے، آدمی ٹیشو پیپر وغیرہ وہ اسی کام کے لیے بنایا گیا ہے، آدمی اس کو استعمال کر لے، لیکن آدمی کو پاکی ضرور اچھی طرح حاصل کر لینی چاہیے تاکہ بعد میں نماز پڑھنے میں، اوپر نیچے ہونے میں، رکوع سجدہ کرنے میں کوئی قطرہ نہ آئے۔ اس لیے کہ پاک رہنا یہ بہت ضروری ہے، اور آدمی کا جسم اور کپڑے اگر ناپاک رہتے ہیں تو پھر یہ تو بہت بڑے عذاب قبر کی ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ آدمی اپنے کپڑوں کو، جسم کو پاک نہ رکھے۔ بہرحال وضو اور غسل کا آدمی کو بہت اہتمام کرنا چاہیے۔ کبھی خدا نہ خواستہ ایسا موقع ہوتا ہے کہ آدمی بیمار ہے، پانی موجود ہے، وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، کہ ایک آدمی ہے جو سفر میں ہے، ایسی جگہ پر ہے جہاں پانی موجود نہیں ہے، یا آدمی بیمار ہے، پانی تو موجود ہے لیکن ڈاکٹر نے کہا کہ ٹائیفائیڈ ہے، پانی استعمال نہیں کر سکتے ہیں، لہذا ایسے موقع پر کہ پانی موجود ہوتے ہوئے آدمی کو پانی کا استعمال کرنا نقصان دیتا ہے یا پانی ہی موجود نہیں ہے، تو شریعت نے آسانی یہ کری ہے کہ آدمی تیمم کر کے اور اپنی نماز پڑھ سکتا ہے۔ نماز چھوڑنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے، لیکن وضو نہیں کر سکتا، غسل نہیں کر سکتا تو آدمی تیمم کر لے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ چاہے غسل کے لیے آدمی تیمم کرے یا آدمی وضو کے لیے تیمم کرے، دونوں کا طریقہ ایک ہی ہے، الگ الگ دونوں کا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ بھئی غسل کے لیے الگ ہو اور وضو کے لیے الگ ہو، بلکہ دونوں کے لیے ایک ہی طریقہ ہے تیمم کا۔ تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ آج پہلے تو یہ سمجھیں کہ تیمم جو ہے وہ پاک مٹی سے کیا جاتا ہے، اور مٹی جیسی جو چیزیں ہوتی ہیں ان سے تیمم کیا جاتا ہے۔ مثلا مٹی ہے پاک، کوئی ریت ہے، اینٹ ہے، پتھر ہے، ماربل کا کوئی ٹکڑا ہے، اسی طرح یہ قلعی وغیرہ جو پرانے زمانے کے اندر پہلے گھروں کے اندر ہوا کرتی تھی، اس میں دیواروں وغیرہ پر اس طرح کی یہ قلعی ہے، یہ سب زمین کی جنس سے ہیں، یہ چیزیں یہ سب مٹی کے اندر داخل ہوتی ہیں۔ ان چیزوں سے آدمی تیمم کر سکتا ہے۔ ایک اصول شریعت نے طے کیا ہے، جو چیز جلانے سے نہ جلے اور پگھلانے سے نہ پگھلے، ایسی چیز سے آدمی تیمم کر سکتا ہے۔ لوہا ہے، لکڑی ہے، پیتل ہے، سونا ہے، چاندی ہے، کپڑا ہے، اسی طرح یہ آئل پینٹ ہے، یہ چیزیں ایسی ہیں جو آگ پر گرم کرنے سے پگھل جاتی ہیں، ایسی چیزوں سے تیمم نہیں ہوتا۔ جو چیزیں زمین کی جن سے ہوتی ہیں ان چیزوں سے تیمم، میں نے جو گنوائی ہیں آپ کو، مٹی ہے، ریت ہے، اینٹ ہے، پتھر ہے، اسی طرح یہ ماربل وغیرہ ہے، اسی طرح جو ہے وہ کوئی ایسا چونا وغیرہ ہے، اس سے آدمی تیمم کر سکتا ہے۔ یا کوئی پاک مٹی آدمی لے کے رکھ لے کسی برتن میں، پلیٹ میں، کسی تھیلی میں، اور اگر آدمی بیمار ہے تو اس سے تیمم آدمی کر سکتا ہے۔ معمولی بہانے پر آدمی کو تیمم نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اگر ڈاکٹر نے یہ کہہ دیا ہو کہ آپ کو پانی کا استعمال کرنا آپ کی بیماری کو بڑھا دے گا، نقصان دے گا، یا آپ کے ہلاکت کا اندیشہ ہے، ایسے آدمی کو تیمم کرنا چاہیے، ورنہ آدمی کو جو ہے وضو کر کر ہی نماز پڑھنا چاہیے۔ سردی ہے، آدمی سوچ رہا ہے تیمم کر کے نماز پڑھ لوں بلا وجہ، حالانکہ آدمی ٹھنڈے پانی سے وضو کر لے، اور ٹھنڈا نہیں تو گرم پانی سے وضو کر لے۔ آدمی کو جبکہ گرم پانی بھی نقصان دیتا ہو ایسے وقت میں تیمم کر سکتا ہے، لیکن اگر پانی ٹھنڈا ہے، گرم پانی نقصان نہیں دیتا تو آدمی گرم کر لے، گیزر ہے تو اس سے کر لے، نہیں ہے تو چولہے پر گھر والوں سے گرم کروا لے، اس کو گیس پہ گرم کروا لے اور گرم پانی سے آدمی وضو کرے۔ اس لیے بہت سخت مجبوری کے اندر تیمم کرنے کی اجازت ہے۔ اسی طرح ایک بات یہ بھی یاد رکھنا چاہیے، کبھی کبھی آدمی سردی کے موسم میں یا سفر کے موقع پر موزے پہنے رکھتا ہے چمڑے کے۔ یاد رکھنا چاہیے جو کپڑے کے اونی موزے ہوتے ہیں ان پر جو ہے وہ مسح نہیں ہوتا ہے، جو چمڑے کے موزے ہوتے ہیں لیزر کے، اس کے اوپر آدمی مسح کر سکتا ہے۔ اور مسح کرنے کا طریقہ یہ ہے
کہ ان موزوں پر مسح کر سکتا ہے جو موزے باوضو پہنے گئے ہوں۔ ایک آدمی نے اچھی طرح وضو کر لیا اور اس میں پیر بھی دھوئے، پیر دھونے کے بعد میں آدمی نے باوضو موزے پہن لیے۔ اب وضو ٹوٹنے سے پہلے آدمی نے موزے پہن لیے، اب اس کے بعد جب وضو ٹوٹے گا اور جب اگلا وضو کرے گا تو آدمی کو پیر دھونے کی ضرورت نہیں ہے، آدمی چہرہ دھو لے، ہاتھ دھو لے، سر کا مسح کر لے اور اپنے پیروں پر یہ انگلیوں کے ذریعے سے ان کو تر کر کے ایک ہاتھ کی انگلیاں ایک پیر پر اور دوسرے ہاتھ کی انگلیاں دوسرے پیر پر، یا ایک ہی ہاتھ سے دونوں پر پھیر لے۔ بہرحال اس طرح خالی مسح کرنے سے کام چل جاتا ہے، پیر دھونے کی ضرورت نہیں۔ مقیم آدمی جو اپنے وطن کے اندر ہو وہ 24 گھنٹے مسح کر سکتا ہے، چاہے کتنی نماز پڑھے، اور مسافر آدمی 3 دن 3 رات موضع پر مسح کر کے بغیر ان کو اتارے ہوئے جو ہے وہ نماز پڑھ سکتا ہے مسح کر کے۔ 3 دن مسافر کو پورے ہو جائیں تو پھر اس کو اتار کر اور پیر ایک مرتبہ دھونے ضروری ہوں گے۔ اور اسی طرح مقیم آدمی کے اگر 24 گھنٹے پورے ہو جائیں، جو آدمی اپنے وطن میں ہے، تو پھر اس کو 24 گھنٹے بعد ایک مرتبہ ضرور موزے اتار کر اور وضو میں پیر دھونے ضروری ہوں گے۔ اسی طرح ایک بات یہ بھی یاد رکھنی، موٹی موٹی باتیں بتا رہا ہوں، زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا، اس کا ہمیں دھیان رکھنا چاہیے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی ہے جس کے چوٹ لگ گئی ہے یا کوئی زخم ہو گیا ہے، پیر میں پٹی بندھی ہوئی ہے، پیر دھونا ضروری ہے وضو میں۔ اسی طرح ہاتھ کا دھونا ضروری ہے، ہاتھ میں کوئی پٹی بندھی ہوئی ہے، کوئی پلاسٹر بندھا ہوا ہے، کوئی اور زخم ہو گیا یا کوئی اور چوٹ ووٹ لگ گئی ہے، تو ایسے موقع پر جو کھلا حصہ ہے اس کو دھو لینا چاہیے اور جو پٹی سے بندھا ہوا ہے تر ہاتھ کر کے اس پر مسح کر لینا چاہیے۔ زخم بعض مرتبہ تھوڑا ہوتا ہے، پٹی زیادہ بڑی بندھی ہوئی ہوتی ہے، تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ خالی زخم کی پٹی پر آپ مسح کریں، پٹی جہاں تک بھی بندھی ہوئی ہے اس حصے کو آپ مسح کے ذریعے سے گھیر لیں، پورے پر مسح کر لیں۔ جو حصہ بالکل پٹی سے باہر ہے اس کو آپ دھو کر پاک کر لیں، آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اگر وہ پٹی ناپاکی کی حالت میں بغیر وضو، ایک آدمی وضو کی حالت میں نہیں تھا، چوٹ لگ گئی، ڈاکٹر کیا گیا، انہوں نے پٹی باندھ دی زخم کے اوپر، اب ظہر کی نماز کا وقت آیا، آپ کو نماز پڑھنی ہے، تو اگرچہ وہ بغیر وضو پٹی باندھی گئی تھی، کوئی حرج والی بات نہیں ہے، آپ وضو کر لیں، جو کھلا حصہ ہے اس کھلے حصے کو پانی سے دھو لیں اور جو پٹی بندھی ہوئی ہے اس پر ہاتھ گیلا کر کے جس طرح مسح کرتے ہیں اس طرح مسح کر کے آپ پٹی پر ہاتھ پھیر لیں، آپ کا وضو ہو جائے گا۔ جتنے دن بھی آپ کا زخم صحیح نہ ہو اتنے دن تک آپ اپنی پٹی پر مسح کر کے اور نماز پڑھتے رہیں، باقی کھلی چیزوں کو آپ دھوتے رہیں، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اتنا یاد رکھنا چاہیے کہ وضو کے اندر تو موزوں پر مسح کیا جا سکتا ہے، جو چمڑے کے موزے آدمی پہنتا ہے، لیکن اگر آدمی کو غسل کی ضرورت پیش آ جائے تو غسل کے اندر موزے پر مسح نہیں ہوتا، بلکہ غسل کرنے کے لیے تو آدمی کو موزے اتار کر اپنے پورے جسم کو پانی سے دھو کر پاک کرنا ہی ضروری ہے۔ یہ موٹی موٹی غسل کی، تیمم کی اور اس کی وضو کی باتیں تھیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ اس کا ہر مسلمان کے لیے، ہر نمازی کے لیے دھیان رکھنا ضروری ہے تاکہ موقع محل جیسا بھی ہو آدمی اس پر عمل کر کے اپنی عبادت کو صحیح طریقے سے انجام دے سکے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔